الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا، ان کا ہمیں ایک بیان موصول ہوا جس میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس آ کر اور ہم سے بات کریں المحند علی المفند پر۔ یہ جو علماء دیوبند کی کتاب ہے اس کے اندر جو عقائد لکھے ہیں اس پر آپ بات کریں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا، آپ نے المحند علی المفند کے حوالے سے بات کی اور اپنے پاس آنے کی دعوت دی، تو ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں المحند علی المفند کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا بھی تو معصوم نہیں ہے نا۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی تو معصوم نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، پہلے ان پر بات ہوگی۔ انجینئر محمد علی مرزا، آپ نے جو عوام الناس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر جھوٹ بول کر کہانیاں کروائی ہیں، اسی طریقے سے آپ نے جو صحابہ کرام پر جھوٹ بول کر امت کو کہانیاں کروائی ہیں اور صحابہ کرام پر تنقید کی ہے، صحابہ کرام کے ایمان پر اور ان کے اسلام پر حملہ کیا ہے، اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان پر بات ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو امت کو کہانی کرائی ہے اس پر بات ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے جو اسلاف امت پر جھوٹ بول کر اور عوام الناس کو ان سے بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے اس پر بات ہوگی۔ ان تمام پر بات ہوگی، اور ساتھ میں آپ نے جو گمراہ فرقوں کی وکالت کی ہے، مثلا شیعہ، غامدیت، مودودیت اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں، ان کی جو آپ نے جھوٹی وکالت کی ہے اور غلط وکالت کی ہے اور عوام الناس کو کہانیاں کروائی ہیں، ان پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ المحند علی المفند پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، بقول آپ کے جی وہ گمراہ نظریات اور عقائد ہیں اس کے اندر، تو اس پر بھی بات کریں گے ہم انشاءاللہ، آپ سے اس پر بھی بات کریں گے، المحند علی المفند پر بھی۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا معصوم تو نہیں ہے نا، اس کے فالوورز کیا اس کو معصوم سمجھتے ہیں؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% صحیح ہیں؟ کیا وہ جو احادیث مبارکہ بتلاتے ہیں وہ بالکل صحیح بتلاتے ہیں؟ کیا وہ صحابہ کرام کے متعلق، اسی طریقے سے ختم نبوت کے متعلق، اسی طریقے سے اسلاف امت کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ سامعین کے سامنے رکھیں گے اور ہم نے رکھی بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر جب بات کریں گے تو عوام الناس کو اور مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، آپ بتلائیے کب آنا ہے؟ اس اتوار کو آنا ہے؟ انشاءاللہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے اگلی اتوار کو آنا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس اتوار کو بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے کہ آپ کب ہمیں بلاتے ہیں اور کب کہتے ہیں کہ جی آپ آئیے، اور اپنا جو ہے وہ بڑا پن دکھاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میرے اندر اگر کسی نے کوئی غلطی دیکھی ہے، میرے اندر اگر کسی نے کمی کوتاہی دیکھی ہے، آئے وہ میرے ساتھ بیٹھے اور بات کرے۔ پہلے تو آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد پر بات ہوگی نا۔ آپ نے جو امت کو کہانیاں کرائی ہیں، ان کہانیوں پر بات ہوگی۔ تو ہم سامعین انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کے منتظر رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ قیامت تک جواب نہیں دیں گے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے اپنے نظریات پر، اور ان کی جو انہوں نے کہانیاں کروائی ہیں اس پر وہ بات نہیں کریں گے وہ، اور اگر وہ بات کر لیں تو وہی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری پھر اجتہادی خطا ہوگی، اور اگر وہ بات نہ کریں تو یہ ہماری کرامت ہوگی۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا ہم ایک اور بات آپ سے کہتے ہیں کہ آج آپ اگر ان باتوں پر، یہ جو آپ نے امت کو کہانیاں کروائی ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر جھوٹ بول کر، صحابہ کرام پر جھوٹ بول کر، اسلاف امت پر جھوٹ بول کر، اسی طریقے سے ختم نبوت کے حوالے سے، اسی طریقے سے گمراہ اور باطل فرقوں کی وکالت کے حوالے سے جو آپ نے امت کو کہانیاں کرائی ہیں، اگر تو آپ یہاں اس دنیا کے اندر ہم سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے
اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اور اگر آپ ان دونوں کاموں کو نہیں کرتے کہ نہ یہاں آپ ہم سے بات کرتے ہیں اور نہ توبہ کرتے ہیں، تو یقین مانیے قیامت والے دن ہم آپ کے گریبان کو پکڑیں گے، ہم آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اللہ کی عدالت میں، اور وہاں اس مقدمے کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، وہاں اس مقدمے کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ویڈیوز بنا کر عوام الناس کے سامنے آپ کے چہرے کی نقاب کشائی کی ہے، عوام الناس کے سامنے آپ کے باطل نظریات اور عقائد رکھے ہیں، آپ کی کہانیاں رکھی ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ کی عدالت میں بھی اس بات کو رکھیں گے، اس مقدمے کو رکھیں گے کہ اللہ اس شخص نے کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر جھوٹ بول کر امت کو کہانیاں کرائی، صحابہ کرام پر جھوٹ بول کر ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، ان سے بدگمان کیا، اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اور اسی طریقے سے اسلاف امت اور بزرگان دین کے حوالے سے جو آپ نے امت کو کہانیاں کرائی ہیں، یہ عقائد پھر ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، ہم اللہ کی عدالت میں بھی پیش کریں گے۔ آپ نے تو صرف 2 باتیں کی نا، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب اگر آ جائیں تو میری اجتہادی خطا، نہیں آئے تو وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، یہ 2 باتیں کی نا۔ لیکن ہم تیسری بات ہم یہ کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کہ آپ اگر آ گئے تو ہماری اجتہادی خطا، نہیں آئے تو ہماری کرامت، اور اگر دونوں باتیں نہیں ہوئی تو قیامت والے دن ہم آپ کا گریبان ضرور پکڑیں گے۔ بہرحال سامعین، ہم انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کے منتظر ہیں۔